میں رب بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبوب سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ یہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں، یہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں جو ایک آدمی اس سے دیکھتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے، دوسرا آدمی اس سے دیکھے تو نفرت کھاتا ہے۔ یہ دنیا کے محبوب ہیں جو گندگی کے ڈھیر ہیں، ایک محبت کرتا ہے دوسرا اس سے نفرت کرتا ہے، مگر کائنات کا والی ایسا محبوب ہے جس سے وہ کائنات کیا، رب نے جو بھی کائنات میں مخلوق بنائی ہے، جو بھی اس سے دیکھے اس سے محبت کرنے شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کائنات کی ہر چیز، میں ہر چیز کی مثال دیتا ہوں، توجہ سے بیٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے، ابھی 2 سال ہی عمر نہ ہوئی ہوگی جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پرورش کے لیے اپنے گھر لے کر گئیں۔ ایک وقت آتا گیا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو میں بھی حج کر لوں، کیوں نہ ہو میں بھی کعبہ کا طواف کر لوں۔ کہتی ہیں میں کعبہ کے قریب پہنچتی ہوں، میں کعبہ کے قریب پہنچتی ہوں، میں نے مدینے کے تاجدار کو اٹھایا ہوا تھا دونوں ہاتھوں پہ اور سینے کے ساتھ ایسے لگایا ہوا تھا جیسے ایک عورت اٹھا کر بچے کو سینے سے لگا کر چلتی ہے۔ کہتی ہے میں نے مدینے کے تاجدار کو ایسے ہی اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور جب کعبہ کے قریب پہنچتی ہوں دیکھتی ہوں کعبہ کے ارد گرد جھرمٹ ہے اور لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، لوگوں کا جھرمٹ تھا۔ دل میں خیال کیا کہ اگر جھرمٹ کے اندر سے جاتی ہوں میرے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، جھرمٹ کے اندر سے جاتی ہوں ہو سکتا ہے جھرمٹ میں جب لوگ دھکے دیتے ہیں کہیں گر جاؤں، میرے لال کو تکلیف پہنچے گی۔ کہتی ہیں بس یہ سوچ رہی تھی، میں دور ہی کھڑی تھی، یہ سوچ رہی تھی۔ اس وقت کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں سے سروں کے اوپر سے گزرتا ہوا آ کر میرے لال کے ہونٹوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی حجر اسود کا پتھر میرے لال کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، اور میں حجر اسود کو بھی چوم رہی تھی، اپنے لال کو بھی چوم رہی تھی۔ یہ وہ کائنات کے والی ہیں جس سے رب کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اس سے پیار کرتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک روایت نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں ان بعض الصحابہ احب ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الى میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فاخرجت له امراته فنظر فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يرى صورة نفسه۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جب وقت آیا جو صحابہ کے دل میں جب بے قراری بیٹھتی، مصلی رسول کو دیکھ لیتے تھے، جب بے قراری بیٹھتی تو جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک دیکھ لیتے تھے، دل کو سکون آ جاتا تھا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں بس رسول اللہ کے جانے کے بعد مجھے جب بے قراری ہوتی تو میں اس وقت رسول اللہ کے آئینہ کو دیکھ لیا کرتی تھی، میں رسول اللہ کے آئینہ کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ کیا اس آئینہ میں کیا خصلیت تھی؟ وہ آئینہ ایسا تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے امامہ باندھا تھا، وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے زلفوں پہ کنگھی دی تھی، وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے سرما پہنا تھا، وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے داڑھی مبارک کے اوپر کنگھی دیتی تھی۔ وہ آئینہ ایسا تھا، اس آئینہ کو رسول اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہوئی، جب بھی کوئی اس آئینہ کو اٹھا کر دیکھتا تو آئینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا، اس آئینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا، جو بھی دیکھتی رسول اللہ کا آئینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا۔ وہ ایسا آئینہ تھا، اس کو رسول اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہوئی۔ دوست وہ ایسے محبوب ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اس کائنات کے والی سے محبت رکھتی ہے، اور رب نے بھی اعلان فرمایا ہے دنیا والی مخلوق سن لو، جو میرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں میں رب بھی ان سے محبت رکھتا ہوں۔ رب نے جبریل کو حکم فرمایا ہے جبریل جا دنیا والوں کو اعلان کر دے، دنیا والوں جو بھی میرے محبوب سے محبت رکھے گا میں رب اس سے محبت کروں گا۔
جو بھی میرے محبوب سے عشق کرے گا میں رب اس سے عشق کروں گا، جو بھی میرے محبوب سے الفت کرے گا میں رب بھی اس سے الفت کروں گا، میں رب بھی اس سے محبت کروں گا۔ وہ کائنات کا والی ایسا ہے، اگر اسی کے ساتھ محبت کی جائے تو دوست ہر دل میں دل پر رکھتا ہے، ہر دل میں دل پر رکھتا ہے۔ میرے الفاظوں کو سمجھیے گا، ہر دل میں اپنا محبوب رکھتا ہے، ہر دل میں محبت رکھتا ہے، ہر دل میں دل پر رکھتا ہے۔ کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے دنیا والے جس سے محبوب رکھتے ہیں اس محبوب کا نام کائنات میں لینے سے شرماتے ہیں، مگر وہ محبوب ایسا ہے جس کا نام کائنات میں لیا جائے دل میں اور ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ میں آخری